کیونکہ بھائی میں رمضان میں کسی کو ٹائم نہیں دیتا کیونکہ میں جب دور میں ہوتا ہوں اپنی والدہ کے ساتھ ہوتا بات کرتا ہوں اس سے غلط ہی ہے. لیکن مجھے آپ کو ٹائم دے دیا تھا تو اس لیے. اور جب تک ہم نہیں ہوتے دیکھیے یہ وقت کا سپر اسٹار جو دن رات 22 گھنٹے میں شوٹنگ کر رہا ہو تو وہ کہہ سکتا ہے نا کہ بھائی اب تھوڑا میں ویڈیو رکھاتے ہیں. ہم جب تک نہیں ہوتے ہم بچے تھے نہ ہمارے پاس کوئی تجربہ تھا نہ ہمارے پاس سوال تھے. وہ سمجھ گئے کہ بھائی یہ اناڑی لوگ آ گئے ہیں تو انہوں نے خود ہی ایک ایسا ماحول کریٹ کیا اور باتیں کی. انہوں نے کہا کہ میں ایک منصوبہ بنا رہا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آپ یگسٹرس کو اس منصوبے کا حصہ بنائیں. علمی صحافت تو چلتی رہے گی شوبز بھی چلتا رہے گا. میں ایک اسلامی رسالہ نکالنا چاہتا ہوں اس رسالے کا حصہ آپ لوگ خیر انہیں وقت کو موقع مل گیا کچھ ہمیں بھی موقع ملا تو بڑی یادیں ہیں. ہمایوں قریشی صاحب کے ساتھ اس وقت انٹرویو کیا اظہار قاضی نبوی کے ساتھ انٹرویو کیا اور آج میں اس ریکارڈنگ پہ بتا رہا ہوں کہ میرے اندر جو ایک طوفان تھا نا وہ اصل ناطا صاحب کی جو زوجہ تھی روبی روبی نیازی ہاں میرے منہ سے نکل گیا سوری. روبی نیازی میں بہت بڑا فین تھا عاشق تھا تو میری حسرت تھی کہ میں روبی نیازی کو ایک دفعہ کریٹ ہوں. پھر میں نے ابو کے جو شاگرد تھے جمشید مکی صاحب ان سے میں نے کہا کہ انکل وہ مجھے ذرا ملوا دیں. 1 منٹ میں وہ احباب عزیز جاوید کا خبر تھا کالج چھوڑ کا جوش اور کالج جو مجھے لے گئے وہاں مکی صاحب ان کو کہا کہ لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ وہ دونوں پیٹنے کے بعد کئی سالوں کے گیپ کے بعد ناتا صاحب بھی بہت بڑے آدمی. میں نے ان کے وہاں کراچی جا کے گھر پہ بھی رہا ہوں اور ان سے ملاقاتیں رہی ہیں. اور پھر میں نے انڈسٹری میں کوئی 2-4 فلمیں ان کو کہا لے لیں. اس میں سر فہرست میری اینک والا جن انہوں نے وہاں کراچی ڈسٹریبیوشن کے لیے لی اور اس طرح کی بہت ساری فلمیں انہوں نے ڈسٹریبیوشن میں لی. بہت گریٹ آدمی تھا. اس نے انڈسٹری کو بہت فیلڈ کیا. تو میں کہتا ہوں ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے. آج بھی ایسے لوگ ہوں تو ہماری انڈسٹری جو ہے ڈے بائی ڈے ہے نا وہ آگے سے آگے جائے. بہت بڑا آدمی تھا ناتا. تو میں وہ فلم کی شوٹنگ کر رہا تھا اس وقت مستانہ مائی کی تو اس میں بھی روبی جی تھی تو میں ویلن تھا. تو میں اور ہمایوں تو ہمایوں مجھے کہتا راجا فلاں فلاں شکریہ یہ تو میں اٹھا کے اس کو لے کے جا رہا ہوتا ہوں. تو جب میں ان کو جیپ پہ چڑھا رہا تھا تو وہ تھوڑا سا معاملہ کچھ اور تھا ان کا پریگننٹ تھی تو مجھے ناتا صاحب نے آ کے کہا کہ ہاں سر ذرا تھوڑا سا اس چیز کا خیال کریے. میں نے کوئی نہیں. میں نے تو اپنے حساب سے یہاں سے پکڑ کے جو ایکسپریشن ہی دینا ہوتا ہے کہ میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے لیکن میں نے آپ کی گردن پہ ہاتھ رکھنا اور یہاں ایکسپریشن بڑھا دینا آپ پبلک سمجھے گی کہ گچی پڑ دیتی ہے. تو وہ ہمارا ایک آرٹ ہے. تو وہ میں نے کیا. پھر ان سے کراچی میں بھی ملاقات ہوئی. پھر ان کی بازی شہزادی وہ بھی میں نے کراچی ان کو دی. انہوں نے لی. بڑے خوش ہوئے. بڑا ان سے ہماری دوستی ہو گئی. گھر پہ میٹنگیں شوٹنگیں سب لوگوں کو بلاتے تھے. اپنی رہائش دے دیتے تھے آؤ بھائی ٹھہرو یہاں بناؤ. پھر تو بڑا میں نے تو خیر انہیں بھی اپنے سامنے ہی دیکھا. نادرا بیگم کو میں نے اپنے سامنے دیکھا. مجھے کیا پتا تھا کہ کچھ عرصے بعد دنیا میں نہیں مرڈر ہو جائے گا. ناتا صاحب کا بھی مرڈر ہوا. بہت خوبصورت. اور لیلا فلم جب دادا نظر اسلام بنا رہے تھے تو اظہار قاضی صاحب ہیرو تھے. نادرا تھی اس میں. ہمایوں قریشی تھے اس میں. بڑی یادیں ہیں. پھر آپ حیران ہوں گے کہ اسماعیل شاہ مرحوم مجھے مل گئے اور مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اس کے بعد وہ لاہور کبھی آئیں گے نہیں اور کوئٹہ میں ڈیتھ ہو جائے گی. 2 دن بعد ہی میں حیران رہ گیا. تو پولیس لگا ہوا کہ اسماعیل شاہ انتقال کر گئے ہیں. اور ان دنوں میں پروڈیوسری کر رہا تھا تو میں نے فلم شروع کی ہوئی تھی 2 فلمیں ایک اردو ایک پنجابی. تو میں ان سے کہہ رہا تھا وہ مجھے نا گڈی خان کہتا ہے جیسے آپ گڈ خان کہتے ہیں نا وہ مجھے گڈی خان کہتا تھا. تو میرے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے فلم شروع کی ہوئی تھی. تو میں نے کہا تو وہ میرے سامنے وہ دفتر کے آگے جو پلاٹ تھا اس میں وہ شوٹنگ کر رہا تھا لوکیشن پہ. تو مجھے کہہ رہا میں نے بلا لیا اس کو. تو میں نے کہا یار ہاں انشاءاللہ گڈی خان میں آ کے انشاءاللہ آپ کے کام کروں گا. یہ وہ پھر وہ گئے ہیں گھر گئے. اس کے بعد ان کے گھر اور وہ میرے پتہ نہیں مجھے صحافت کو تھوڑی دیر بھی پتا. مجھے اب تو خیر کافی کچھ جانتے ہیں. تو میں ٹیپ ریکارڈر پکڑا تھا تو مجھے سوال بڑے عجیب کرتا تھا. میں نے اسماعیل شاہ نے ان کو روک دیا اور میں نے کہا کہ مجھے یہ بتائیں ندیم بیگ صاحب کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. تو پھر انہوں نے پوری رک کے نا ندیم بیگ صاحب کی
तारीफों क्या को बात है, वाकई बड़े लोग हैं हमारे प्राउड है, हम तो इन लोगों का नाम है। वाकई सही मायनों में वही आर्टिस्ट थे, हम तो उनके पैरोकार कह लें। मैं जो सच बात कर रहा हूँ, मतलब ये लोग आर्टिस्ट हैं, इनकी बड़ी मेहनतें हैं, इन्होंने बड़ी मेहनतें की और फिर अल्लाह ने इनको रंग लगाए। वो मोहम्मद अली साहब हो, वो नदीम साहब हो, फिर मेरा प्रिंस, मेरा दोस्त एवरग्रीन आर्टिस्ट शाहिद साहब हो, जो मेरी फेडरेशन के सदर भी हैं। क्या बात है यार, ये कोई फनकार हैं, ये कहाँ पैदा होते क्या याद सदियों में पैदा होते साहब के घर भी गए हम लोग। मैं भी एक बात मोहम्मद अली साहब के आपको याद होगा कि घर से निकल के बाहर ये छोटी सी बैठक सी की हुई थी, वो अब हम जहाँ जाते थे काफला लेके जा रहे, मोहम्मद अली साहब आ गए, बैठ के गप्पे लगाने लगे। अब हमारे बिल्कुल ऐसी शख्सियत के बैठने में उन्होंने बहुत शानदार गिलासों में कोक पिलाई हमें, यानी कोक की पेप्सी की जो भी, और गप्पे हो रही है उनके साथ तस्वीरें बातें। अच्छा, उन्होंने मोहम्मद अली साहब ने भी ये लिखा, भाई तुम बच्चों तुम यहाँ बैठ गए हो, जरा थोड़ा दफा हो जाओ। अब हुआ क्या वजह की बात, उनके घर से हम निकले, थोड़ा ही आगे गए, पीछे से वो बन गया इधर आगे भी पानी, उसी चराए से चाटियां मारते जा रहे। अब हमें पता नहीं था, और मैंने उसे बताया भाई इस तरह ये खाना नहीं, उनके घर नहीं, उस घर नहीं हम गए थे, घर तो नेक्स्ट टूर में गए ना। मैंने कहा कि इस तरह हमने मोहम्मद साहब का घर नहीं पता, तो हम जरा ढूंढ रहे थे कि कौन सा घर। उन्होंने कहा जी 2-3 दिन पहले डकैती हुई है, और इसी तरह लड़के फिर रहे थे, उन्होंने डकैती का हाथ दिया। तो हमने क्या पता कौन है, तो बड़ी मुश्किल से सारा जान छुड़ाई दोनों ने। फिर मैंने सोचा कि भाई वाकई हालात जो है किसी के घर में नहीं, इस तरह बहुत खतरा होता है। बाल बहुत अच्छे मोहम्मद साहब, बड़ा मजा आया। नदीम बेग साहब जो है, उन्होंने तो हमें जो झटका दिया, वो कुर्बानी फिल्म, कुर्बानी की मेहरबानी परवेज मलिक साहब की, वो याद कर रहे थे। अब हमें तजर्बा है कि स्क्रिप्ट पढ़ रहा और ये कर रहे, तो हमें बड़ा अब हम इंटरप्ट कर रहे थे, वो पहले इशारा थे, दूसरे फिर थोड़ा सा एग्रेसिव हुए, फिर वक्त के बाद सुनी बड़े। उस 2 महीने में बहुत काम तो इतना था कि मैं हैरान होता था कि पूरा बारिश जो 90 में भरा हुआ था, पूरा क्या कहते हैं एवरव्यू में, तो ये हालात थे कि फुहारे पे भी आप जानते होंगे, वो हमारे घर बड़े साल रहे हैं शहजादापुरम, पता नहीं अब खत्म हो गए मर गए। तो मैं ये आपको बता रहा हूँ कि मैं रोजाना 5, 7, 6, 4, 5, 6, 7 शूटिंग रोजाना करता था। सुबह मैं 6 बजे घर आता था, तो मैं 7 बजे वापस चला जाता था, इसलिए कि 7 का नोटिस 8 का स्टार्ट होना है, राय साहब ने आना है, और वहां से उसने 11 बजे तक काम करना है, और उसने मुझे पहले पैकअप करना है, मेरे साथी आर्टिस्टों को करना है कि तुम हम अगे पहुंचो, मैं उधर आ रहे हैं अपना काम। तो ये हमारा डैडी शिफ्टें होती थी, डैडी शिफ्टें भी कर रहे हैं, और हम सारा दिन रात 3 बजे तक काम करते थे। और किसी वक्त ये होता था कि सेट खत्म नहीं होता है, सुबह 6 बजे तक सेट मुका दो, सुबह 7 बजे तक सेट मुका दो। तो ये आलम था हमारा। राय साहब की जिंदगी में तो काम अपने पीक पे था, और 8-8 फिल्में, 7-7 फिल्में जो हैं रिलीज होती थी हम लोग। भाई मैंने तो एक जुमला कहा, मैंने कहा दुनिया कहती है कि कोई चीज लाजमी मंजूर नहीं है। मैंने कहा 2 शख्सियात मैंने फिल्मी सनत की ऐसी देखी है कि जिनके जाने से पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री तबाह होगी। एक मैडम मुझे चाहे चुका बेशक, मैंने कहा उनके गीत और राही साहब की फिल्में। और मैं राय साहब के बारे में ये कहता हूँ कि हाथी के पाँव में सबका पाँव। राय साहब थे तो सारी इंडस्ट्री, मगर राय लाड़ा सी, बाकी शड़पाले थे, हम राय के गिर्द घूमते थे। सुल्तान राय साहब के साथ फिर मुस्तफ़ा कुरैशी साहब की भी जो बात थी वो राय के साथ ज्यादा थी। राय साहब भी बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, बड़ी फिल्में की हैं, उन्होंने अपना भी टाइटल वडेरे जैसा टाइटल किया, अल्लाह ने उसमें उन्हें ढेर सारी इज्जत रिस्पेक्ट हुई, उनकी कामयाबियां मिली। लेकिन जो उनकी बात सुल्तान राय के साथ जोड़ी थी, जैसे उनसे पहले अकमल खान और मजहर शाह साहब की जोड़ी थी, तो इस तरह जोड़ी हो जाना बड़ा मजेदार काम होता है। तो उनकी और उनकी जोड़ी हिट हुई थी। राय साहब जब तक हिट थे तो कुरैशी साहब भी हिट थे। हर फिल्म में राय कुरैशी की जोड़ी थी, और मैडम नूर जहां के गाने थे, और इन्हीं के ही नाम आते थे। हम तरसते थे कि कोई हमारा भी नाम लिखे, हम देखते थे। तो ये एक वक्त था, अल्लाह ने उनको दिया। फिर वो बड़े आर्टिस्ट थे। फिर इनके साथ एक और आर्टिस्ट बड़ा जुड़ा, वो भी सीनियर आर्टिस्ट है, इकबाल हसन साहब। क्या बात है उसकी,
اور پھر ان سے ہٹ کے سب سے خوبصورت انسان ایک بہت بڑا آرٹسٹ یوسف خان، جس نے ان کے ہوتے ہوئے علیحدہ رول، جبرو کا ٹائٹل کیا تو سپر ہٹ، نظام ڈاکو کا ٹائٹل کیا تو سپر ہٹ، سونی مہیوال کیا تو سپر ہٹ، اس نے پھر اپنا اسٹائل بےتاج بادشاہ کیا تو سپر ہٹ، وہ ایک بڑا اسٹار تھا۔ پھر ان کے کریڈٹ میں جدی جاتی فلم، اور ان کی لائبریری کی خوبصورت فلم جو تھی نا وہ بت شکن، اس میں انہوں نے کیا پہلے ہاف انٹرول تک موہن چند کا رول کیا ہندو کا، حالانکہ وہ ان کا نام لینا پسند نہیں کرتے تھے کبھی ہندو کا نام، تو موہن چند کا رول کیا۔ آپ کو اتفاق ہو وہ فلم شاید آپ نے دیکھی ہو یا دیکھیں، جی ہاں وہ چٹیا والی فلم تھی، موہن چند ہندو پرویز کلیم صاحب کی، اور اس کے بعد پھر وہ نا اسلام قبول کر لیتے، مسلمان بنتے ہیں، محمد علی بنتے ہیں، کیا داڑھی ہے، کیا ان کے اوپر ان کا پکڑ ہے، اور انہوں نے وہ کردار کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسے ایسے آرٹسٹ، میں ایک اور آرٹسٹ کا بھی ذکر یہاں کرنا چاہوں گا، اسلم پرویز صاحب، پرنس، کیا بات ہے، میرے آئیڈیل ولن، ریئل پرنس، آئیڈیل ولن نیتا چودھری تھا، تو اکثر ہمارے گھر آیا کرتے تھے ابو سے بہت، اور آصف خان صاحب تو اکثر کہتے ہیں ابو کے حوالے سے نا، جب گھر آتے تھے نا تو کئی دفعہ پورا پلک کے نیچے گھس جاتے تھے، کہتے تھے زینی صاحب باہر نکال آئے، میں نے دیکھ لیا، کیونکہ ابو نے جو فلم بنائی تھی نا، مشرف ریشلر ہیرو تھے، آصف خان صاحب بھی تھے اس میں، غزل بھی تھی، روسیہ بھی تھی، چکوری بھی تھی، اور ابصار کیا ڈائریکٹر تھے اس کے، تو مشرف پتر اس کا نام تھا، تو اکثر انور خان صاحب کیونکہ ان کا بھی میرے ماموں سے بہت ہی زیادہ تعلق تھا، تو وہ آتے جاتے رہتے تھے نا گھر بھی، وہ کہتے ہیں جیری صاحب آپ نے دوسرے پتر کی نہیں بنائی، دوسرے کا ٹبر ہو گیا، ٹبر ہی بڑے لوگ تھے، بابو ایک کیمرہ مین ہوتے تھے، اسلم پرویز صاحب کرکٹ کے بڑے شوقین تھے، اور وہ جب ان کی شوٹنگ ہوتی تھی اور میچز ہو رہے ہوتے تھے تو وہ اپنا ٹی وی ساتھ لے کے آ جاتے تھے، میک اپ روم میں ٹی وی رکھ کے تیار ہو کے بیٹھے ہوئے، ہیلو بردر، ہیلو پرنس، ہم کہتے تھے ہیلو پرنس، آگے سے وہ کہتے ہیں ہیلو بردر، تو وہ دیکھتے تھے، پھر کسی وقت وہ آ کے سیٹ پہ ہی نا ٹی وی سیٹ کروا لگ اس طرف لگا لیتے تھے، اس طرف ہمارا کام ہونا۔ پھر مجھے ان لوگوں سے سیکھنے کو کیا ملا کہ ان کا وارڈروب تھی، انہوں نے مجھے ایک دفعہ اپنی وارڈروب دکھائی، یہ میرے ڈریسز یہ دیکھیں، پھر میں نے اسی طرح اپنی وارڈروبیں بنائی، پھر مجھے ادیب صاحب گھر لے گئے، انہوں نے بتایا اس طرح میری وارڈروب ہوں، تو الحمدللہ آج میرے پاس ڈھیروں شلوار قمیضیں، ڈھیروں سوٹ، دھوتی کرتے، ہر طرح کے میں نے میں ادیب صاحب کو تو معذرت کے ساتھ بدقسمتی سمجھتا ہوں، جتنا عروج نہیں دیکھتا ہے، ہاں وہ عروج کو سنبھال نہیں سکتا، بس وہ ظاہر ہے کہ کچھ لوگوں کا جو ہے نا ذہن توجہ، وہ اپنی منزل کی طرف چل بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن اس میں کئی وہ بلنڈر مار جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنی منزل تک پہنچ نہیں پا رہے ہوتے ہیں، وہ ریلیکس نہیں محسوس ہوتے، وہ اسٹرگل میں ہی چلے گئے ہیں، کیونکہ یہ معاملات ہوتے ہیں سارے ہیں، لیکن وہ بھی بہت بڑے آرٹسٹ تھے، بڑا نام کمایا انہوں نے، انڈیا سے چلے، انڈینس فلم میں بھی انہوں نے کام کیا، پھر یہاں پاکستان میں آ کے شمع کا شعلہ بھڑک رہا ہے، دل پروانہ بھڑک رہا ہے، کئی لوگ ماشاء اللہ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا، اور ایسا سنبھالا کہ ان کے بچے تو نہیں آئے انڈسٹری میں، لیکن آج بھی ان کے بچے بھی سیٹ ہیں، جیسے مظہر شاہ صاحب کی اولاد بہت سیٹ رہی، بہت سارا سلسلہ رہا، تو خان صاحب یہ تو آج بڑا مزہ آ گیا، تو یہ باتیں تو ایسی نہیں ہیں، اس کو تو پراپر ریکارڈ کرنی ہے اور پراپر کیمرے سے ریکارڈ ہوں گی، اور یہ آپ مانیں گے کہ میں ان چند طالب علم جو ہوں صحافت کے شعبے سے جو کچھ نہ کچھ جانتا ضرور ہے۔ جی ہاں، ہونا بھی چاہیے، ہمیں بھی انہیں بندوں کا مزہ آئے گا جو بندے جس کا نام لیں تو اس کو آپ بھی جانتے ہوں تو ہم بھی جانتے ہیں، اب ساری لوگوں کے داؤد چاند صاحب سے اگر میں شروع ہوں، میری یاد پہلی فلم سردار دیوان سرداری لال، جو پہلے انڈیا چلے گئے، پھر آشا بھوسلے اور ناصر خان، ٹھیک ہے نا، تو دیکھیں اسی طرح میں جب نام لینا شروع ہوا نا، میں نے پرویز کلیم صاحب کو ایک دن بیٹھ کے نہ سنایا اپنا سبق، تو انہوں نے کہا کہ حسن یہ سبق ہے 10%، 90% سبق کا ہوگا کہ تم بیٹھو، میں تمہیں بتاؤں کہ اس انڈسٹری کی آبیاری میں کون کون لوگ اور بھی جانتے ہیں، تم صرف ان لوگوں کو جانتے ہو جو شہرت کی بلندی کو کرتے ہیں، اب دیکھیں نا، اب میں کہتا ہوں 99% صحافی اگر محمد کمال پاشا کی خاندانی ہسٹری کو بتا دیں اور یہ بتا دیں کہ محمد کمال پاشا اور حکیم احمد شجاع کا کیا رشتہ ہے، تو میں مانوں گا نہیں بتاؤ یہ زیادہ بولتا نہیں،
ہاں نہیں وہ سر دیکھیں، اب آپ مجھے یہ دیکھیں کہ میرا اگلا جو ہے نا، میں یہ چاہتا ہوں کہ یار میں بھی صحافت کروں، اس لیے کہ مجھے اتنا نالج ہے. دیکھیں میں کس طرح بولتا ہوں. اب آپ نے کہا کیا رشتہ ہے، حالانکہ آرٹسٹ کو کسی آرٹسٹ کو بھی پوچھو گے انہوں نے نہیں پتا ہے، ہمیں پتا ہے. ہم ریلیٹڈ، ہمیں یہاں کا بھی پتا ہے اور دوسرے ممالک کا بھی پتا ہے کہ یہ گھر وہی بہن ہے تو وہی بہن ہے، وہ گھر ہے تو وہی بیوی وہ ہے. تو یہ ایک اپنا شوق ہوتا ہے، یہ ایک جنرل ووکیبلری ہوتی ہے، انسان جنرل نالج. آپ دیکھیں اب لوگ پرویز ملک کو بھی جانتے ہیں، بالکل ان کے مسعود پرویز کو بھی جانتے ہیں. مسعود پرویز کو نہیں جانتے. ٹھیک ہے، فیصل رحمان کو تو جانتے ہوں گے، بالکل اس کے والد کو بھی ہاں جانتے ہیں. مسعود الرحمان صاحب کو نہیں. بس یہی بات ہے نا. لیکن ہم نے کیونکہ اتفاق کے کام کیا، یہ فیصل جو ہے نا، میں مسعود الرحمان صاحب کو گھر چھوڑنے جاتا تھا تو فیصل ان کا اوپر فلیٹ تھا وہ لبرٹی میں، وہ پان والا، محسن پان والا کہ کون سا پان والا تھا ادھر، تو وہ بنا اس طرح وہ اپنی ٹانگیں باہر نکال کے نا فلیٹ میں اس طرح اوپر بیٹھا ہوتا تھا یوں کر دیں گے. تو پھر دیکھیں پھر وہ آیا، ہیرو آیا اس وقت. تو بھی ہم بڑا مسعود الرحمان جانتی والا بہت بد نصیب ہے، بہت بڑا. ایک ہی بھائی کے فیصل کے، ایک ہی بھائی کی عالم آدمی، وہ بھی کامیاب، اس کی شادی کی زندگی میں ایک بھائی وہ فصیح جس کو لائف. مجھے تو لندن کا بھی بتایا کہ لندن میں کہاں یہ رہتے رہے، ان کی نانی کا، ان کی والدہ کا. اب آپ دیکھتے ہیں ان کو شوق نہیں، لوگ جاننا نہیں چاہتے کہ بھائی آپ جانیں تو صحیح. اب یونس ملک صاحب نے بلندیاں لی اور جب پستی کی طرف گرے تو بالکل زیرو ہو گئے. اور پھر انہوں نے مجھے ایک دن بیٹھ کے بہت لمبی نشست ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ میں نے کیا کیا ہمارے اپنی زندگی کی جن کو میں اب کر رہا ہوں. کیونکہ آپ کو بڑا سنبھل کے چلنا ہوتا ہے. یہ وہ لائن ہے، یہاں تو یہاں کوئی مانتا نہیں ہے، یہاں منوانا پڑتا ہے آپ کو. یہ وہ لائن ہے جہاں کوئی مانتا نہیں ہے. ایک ایسی شخصیت ضرور آپ کی فلم انڈسٹری کی ہے جس کے بارے میں ابھی تک حیران اور میں سمجھ نہیں سکا. اتنے تعلق کے باوجود بھی میرا اتنا تعلق ہے جاوید شیخ اینڈ فیملی سے، لیکن میں ابھی تک ان کو سمجھ نہیں پایا کہ شیخ صاحب کے عروج و زوال کی اتنے فیز ہیں، دھماکہ فلم سے لے کر آج تک. 70s یوں آئے، یوں گئے، یوں آئے، پھر یوں آئے، پھر ٹیلی ویژن میں آ گئے، پھر اوپر آ گئے، پھر کبھی الوداع کہنا نظر شباب صاحب کی. وہ مجھے ایک دفعہ نا مرحوم محمد جاوید فاضل نے بڑی بات کی. انہوں نے کہا حسن بیٹا ایک بار بات بتاؤں، کاش میں شباب کرانی کا بیٹا، کاش میں شوکت حسین رضوی کا بیٹا ہوتا تو میں بتاتا کہ راج کسے کہتے ہیں. کہتے بد نصیب ہیں یہ لوگ کہ اپنے باپ کے ناموں کو کہنے لگے کہ. لیکن یہ میں بتاؤں کہ نظر شباب صاحب کی بات ہوتا تو انہوں نے کہا بہت بڑا ڈائریکٹر، مجھے جاوید صاحب ان سے معمولی یا چھوٹا ڈائریکٹر نہیں تھا، لیکن کیونکہ اس کی کچھ عادتیں ایسی ہیں جس عادتوں کی وجہ سے. لیکن میں تو ان کے ظاہر ہے کچھ معاملات لوگوں کے پرسنل ہوتے ہیں، ہم اس کو ڈسکس نہیں کرتے. میں بینگ اے آرٹسٹ ان کی بات کروں گا. جاوید شیخ صاحب بہت اچھے آرٹسٹ ہیں، کیا بات ہے. اور جو میری اور ان کی اور بہت ساری ملٹی اسٹار کاسٹ تھی سوائے شان کی اس میں، اور انہوں نے شان کو نہیں لیا تھا، اس کی جگہ انہوں نے کراچی سے شمون عباسی کو لیا تھا. بھائی لوگ ندیم، جاوید شیخ، محمد رانا، بابر علی، ببرت شاہ اور نیر ایجاز، اور وہاں سے شہزاد خان، کچی خان، ہاں جی، اور لڑکیاں تھیں وہ چلا ہاں جی، اور اس میں سائمہ، بھائی لوگ نے خود ہی اپنے گھر میں رکھا. ہاں سائمہ، مطلب اتنی بڑی کاسٹ تھی، اتنی بڑی فلم تھی، لیکن اس میں سب سے خوبصورت اور سب سے زبردست مجھے جو ہے نا وہ جاوید شیخ صاحب ہے. جاوید شیخ صاحب بہت اچھے آرٹسٹ ہیں، بہت اچھے انسان ہیں. انسان بھی ہے اور اچھے آرٹسٹ ہیں، بڑے ملنسار ہیں، بڑے ہیپی ہوتے ہیں، بڑے کچھ اخلاقی سے لوگوں سے بات کرتے ہیں. تو ناظرین یہ سلسلہ جو ہے یہ بڑا لمبا ہے، میں نے بیٹی بند کر دیں.